السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ دو میاں بیوی ہوتے ہیں، دونوں پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور دونوں ہی جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی وجہ سے نا ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ لڑائی ہوتی ہے تو وہ دوری اختیار ہو جاتی ہے۔ جو لڑکی وہ الگ رہتی ہے، لڑکا جو ہے وہ الگ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کے جو تعلقات جو ہوتے ہیں وہ کافی خراب ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ دونوں جو ہے نا آپس میں علیحدگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ طلاق کا فیصلہ کر لیتے ہیں دونوں۔ تو وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو پڑھے لکھے انداز میں جناب نا وہ کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ عدالت کے ذریعے ایک دوسرے سے طلاق لیتے ہیں۔ تو جب ان کا کیس ایک عدالت میں جاتا ہے اور جج کے پاس جاتا ہے تو جج جو ہے نا ان دونوں کو بلا لیتا ہے اور دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک طرف جو ہے عورت کھڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف مرد کھڑا ہوتا ہے۔ تو جج جو ہے نا ان کے جو وکیل ہوتے ہیں، جو لڑکی کے اور لڑکے کے جو وکیل ہوتے ہیں نا، وہ پھر بحث جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں جج کے سامنے۔ دونوں وکیل ایک دوسرے کے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جج جو ہوتا ہے وہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے، تو وہ ان وکیلوں کو نا چپ کرا کے بٹھا دیتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ جو ہے کوئی بات نہ بیان کریں، لہٰذا میں ان دونوں کی زبانی سننا چاہتا ہوں جو بھی مسئلہ مسائل ہے ان کا۔ تو وہ جج پہلے جو ہے نا وہ عورت سے مخاطب ہوتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیوں جو ہے آپ اس سے طلاق لینا چاہتی ہیں، تو جو وجہ ہے وہ بتائیں۔ وہ عورت جو ہے نا کافی خامیاں بیان کر دیتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے، فلاں ہے ڈھمکان ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ پھر وہی جج جو ہے نا مرد کے ساتھ جو ہے نا مخاطب ہوتا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کس وجہ سے طلاق لینا چاہتے ہیں۔ تو مرد بھی کافی ساری جو ہے نا وہ برائیاں عورت کی بیان کرتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے نا میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ تو جج دونوں کی گفتگو سنتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس وجہ سے ان دونوں کی طلاق ہو جائے۔ تو وہ جج پھر کہتا ہے کہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کی خامیاں تو بیان کر دی ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کی خوبیاں بھی بیان کرو۔ اب دونوں میں خوبیاں اچھی ہوتی ہیں، لڑکی بھی سمجھدار ہوتی ہے، جو مرد ہوتا ہے وہ بھی سمجھدار ہوتا ہے اور اچھا انسان ہوتا ہے، عورت بھی جناب پڑھی لکھی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا وہ جج کو بتانے میں جو ہے نا وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ دونوں چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، تو وہ جج کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بتانے میں شرم محسوس کر رہے ہو، تو وہ جج حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کو ایک ایک جو ہے نا پیج دے دو، ایک ایک ورقہ جو ہے نا وہ دے دو، اور دونوں کو کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ مجھے خوبیاں لکھ کے دو۔ عورت کو بھی کہتا ہے اور مرد کو بھی کہتا ہے۔ وہ پیج لیتے ہیں دونوں، مرد جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ یار ابھی شرمسار ہوتا ہے تھوڑا سا، تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے مرد جو ہے۔ تو وہ جب دیکھتی ہے عورت دیکھتی ہے کہ یہ تو اس نے میرا جو ہسبینڈ ہے اس نے تو لکھنا شروع کر دی، میری خوبیاں لکھنا شروع کر دی ہے، تو وہ بھی تھوڑی سی شرمسار ہوتی ہے، دل میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بھی نا اس کی مرد کی خوبیاں لکھنا شروع کر دیتی ہے۔ ایون کہ لکھتے لکھتے دونوں کے پیج جو ہے نا وہ فل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کی خوبیاں جو لکھتے لکھتے ہیں۔ جب لکھ لیتے ہیں تو وہ جج جو ہے نا وہ پیپر ان دونوں سے لے لیتا ہے۔ جو مرد عورت کے بارے میں لکھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے اور جو عورت مرد کے بارے میں لکھتی ہے وہ بھی پڑھتا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر ان سے ایک سوال کرتا ہے کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو دونوں بتاتے ہیں کہ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ تو جج پھر ان کو کہتا ہے کہ یار 10 سال آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں تو آپ لوگوں میں بہت سی اچھائیاں ہیں تو جس وجہ سے جو ہے نا آپ نے اتنا عرصہ ایک ساتھ گزار لیا ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، طلاق لے رہے ہیں، تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس کو بڑا ناپسند جو ہے نا وہ قرار دیا گیا اسلامی لحاظ سے۔ تو جب جج یہ باتیں ان دونوں کو کہتا ہے تو وہ دونوں جو ہے نا بڑا شرم محسوس کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو جج جو ہے نا ان دونوں کی صلح کروا دیتے ہیں اور وہ رضامند بھی دونوں ہو جاتے ہیں اور آپس میں صلح بھی کر لیتے ہیں اور ان کا کیس جو ہے وہ واپس جو ہے نا وہ عدالت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے نا اس جج کی طرح بنیں۔
اگر کوئی دو انسان، کوئی دو رشتہ دار، کوئی دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں نا، تو کوئی ایسا راستہ نکالے کہ ان کی آپس میں صلح کروا دیں، بجائے ایسے کہ ہم بیچ میں پڑھ کے ان کی باتوں کے مزے لیں اور ان کا جو ہے معاملات جو ہے نا مزید خراب کر دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروائیں، اس سے اللہ پاک بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔